دوستو، یہ ایک زندگی بدل ڈالنے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے اور اس کی شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے دنیا کے ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح یہ ماجرا اس گھر میں بھی تھا۔ نکاح سے پہلے اس گھریلو لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہوئی، یعنی اذان ہوئی۔ اس نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کے بعد وقت گزرا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک لڑکی نے جب عشاء کی اذان کی صدا سنی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید مغرب کے لیے کیا گیا اس کا وضو اب قائم نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کا نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسمیں نہ جانے کب تک جاری رہیں گی۔ اس کی ماں نے حیران ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یہ سارا میک اپ تمہارے وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا، اور کہا کہ اب وقت نہیں ہے کہ تم دوبارہ میک اپ کر سکو۔ اگر شادی میں تم بنا میک اپ چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے جاؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مذاق بن کر رہ جائے۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر یا خوف نہیں؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے کہنے لگی کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ اس نیک لڑکی کو وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اپنی ماں سے یہ کہہ کر وہ لڑکی آگے بڑھ گئی اور وضو کیا۔ اس کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں تھا کہ لوگ اس کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو بس اپنے رب کے سامنے سرخ رو ہونا تھا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کیا اور اس نماز میں اس نے وہ لطف مزہ پایا جو اسے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ نماز میں اس نے آخری سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نیک لڑکی کے سجدے کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس سے عظیم اور خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی والدہ اس کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی تو وہ کافی دیر تک آوازیں دیتی رہیں، اور جب قریب جا کر اس کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے ہی سجدے کی حالت میں وہ لڑکی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس ماں کی حالت کا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ بہتر ہے، لیکن دوستو، آفرین ہے ایسی ماں کے صبر پر بھی۔ اور اس ماں نے کہا کہ تم صرف اللہ کے نزدیک خوبصورت بننا چاہتی تھی، اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی، اور اللہ نے تمہیں اس حال میں موت دی جس حال میں دنیا کا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرا انتقال ہو جائے، لیکن افسوس ایسی موت صرف کچھ لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں بہت ہی قرب والے ہوں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں بھی ایک نئی دلہن کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی جو لڑکی بے پناہ خوش تھی۔ دونوں خاندانوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، ہر طرف سے خوب خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور تمام عزیز و اقارب رشتہ دار یہی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے ان دونوں خاندانوں کو اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کتنے دنوں کی ہے۔ شادی کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہی دلہن کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال جاتے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہی گھر جو تقریباً ایک ہفتے پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب وہاں ماتم چھا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میت کو غسل دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک نئی نویلی دلہن کی میت کو دفنا دیا گیا۔ اس لڑکی کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے گھر کو چل دیے۔ ماں باپ اور عزیز و رشتہ دار کچھ دن تک رونے دھونے کے بعد سب خاموش ہو گئے، اور دلہے نے بھی کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی کر لی۔ دنیا اپنی اپنی ڈگر پر چلتی رہی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ زندگی کے باقی معاملات سارے برابر چلتے رہے۔ دوستو، واقعی کسی کے چلے جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ موت سے فرق صرف مرنے والوں کو پڑتا ہے۔ آج وہ لڑکی قبر میں تنہا ہوگی، بات دراصل یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔
بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک ہفتے پہلے دلہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے شادی کے ایک ہفتے بعد مر جانا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا پھر بھی وہ دلہن اپنی زندگی کے بچے ہوئے دن ایسے ہی گزارتی؟ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے تو ذرا سوچئے، ذرا سی دیر کے لیے تنہائی میں جا کر سوچئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 دن کے بعد آپ کو مر جانا ہے تو کیا آپ اپنے باقی کے 4 دن کیسے گزاریں گے؟ گناہوں سے توبہ کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ساری اکڑ، ساری انا، سارا غرور کسی کونے میں جا کر سو جائے گا، ہمیں بس ایک ہی فکر ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو، یہ سب ہم اس وقت کریں گے جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا چند دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہاں پر ہم سب خصلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے حرام کماتے ہیں، کس کے لیے؟ بس اس چند دن کی زندگی کے لیے جس نے چند ہی دن کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل و دماغ سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، لہٰذا اس کے دھوکے میں نہ آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔